ہے جو دنیا سے متعلق ہے، سائنس کا علم، میتھس کا علم، زبانوں کا علم، اس کے مقابلے میں دین کا علم ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں علم، اللہ کے احکام کا علم، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے جواب دہی اور انجام کا علم۔ انبیاء کی دعوت، ان کی قوموں کے احوال کا علم، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے کلام، اس کی باتوں کا علم۔ اللہ کو جاننا، اللہ کے بارے میں جاننا، اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہو سکتا ہے۔ سعادت مند ہے وہ انسان جو کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح طور پر جانے اور اسی کے مطابق اپنے عقیدے کو بنائے۔ اور اسی مقصد سے اس مجلس کا، ان دروس کا انعقاد ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے میں غلطی نہ کریں، بلکہ اللہ کے بارے میں ہم اپنے عقیدے کو صحیح بنائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور سلف کے فہم کے مطابق۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جاننا، یہ انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، مضبوط بناتا ہے، اس کی عبادات کو بہتر بناتا ہے، اس کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ جتنا جتنا اللہ کو انسان جانتا چلا جاتا ہے، جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے، صحیح معنوں میں جب علم زندگی میں اللہ کے بارے میں آتا ہے تو اسی کے مطابق زندگی میں بہتری اور نکھار آتا ہے۔ اللہ کو جاننا ہم کو بہتر بناتا ہے۔ اسی اعتبار سے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی، بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بہترین قواعد، وہ قاعدے، وہ پرنسپلز جن کی بنیاد پر ایک انسان اللہ کے بارے میں صحیح طور پر سمجھ پاتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا ہے، کیا ماننا ہے، کیا نہیں ماننا ہے۔ پچھلے درس میں اور کئی دروس میں ہم نے پہلا قاعدہ سیکھا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء سے متعلق ہے۔ اسماء کس کو کہتے ہیں؟ اسماء کا مطلب کیا ہے؟ نام۔ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے۔ اس کا واحد کیا ہے؟ اسم۔ اسم کا معنی نام، اور اسماء کئی نام، اسماء کئی نام۔ تو ہم اللہ کے ناموں کے بارے میں قاعدے جان رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے جو ہم نے پچھلے دروس میں دیکھا؟ سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اگلے ہفتے بتائیں گے۔ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، اللہ کے تمام نام حسنی ہے، جو آیت میں نے پہلے پڑھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی حقدار ہیں ان کا، اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اسماء حسنی۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اچھے ہیں، ان میں عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ ہم نے پہلے سیکھی، اور اس میں ہم نے کچھ نام دیکھے تھے، العلیم، الحکیم، یا اسی طرح سے الحی ہم نے دیکھا، یا اس طرح سے اور بھی باتیں اس میں تفصیلاً آئیں۔ تو ایک قاعدہ ہم نے مکمل کیا الحمدللہ۔ ابھی بہت قاعدے باقی ہیں اور یہ لمبا جائے گا کورس انشاءاللہ۔ تو پہلا قاعدہ یہ یاد رکھیں گے اس کو۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ تو موٹا قاعدہ ہے، بالکل آیت ہی میں ہے، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے کہ اللہ کے سارے نام کیسے ہیں؟
اچھے ہیں، حسنا ہیں، اچھے ہیں، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ دوسرا قاعدہ آج ہم شروع کریں گے، اور اس کے ضمن میں ایک شبہ اور اس کا ازالہ، ہو سکتا ہے وقت زیادہ لگے۔ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ گھر سے فون تو نہیں آئے گا آپ کو؟ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اگر وقت کی گنجائش رہی تو اس بات کو بھی ہم مکمل کریں گے جو شبہ اس میں ہے اللہ کے بارے میں۔ ایک حدیث ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اگر بند کر سکتے ہیں تو بند کرتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ایک بات پہلے سے بتا دے رہا ہوں میں، یہ جو کورس ہے اس میں بہت سارے الفاظ ایسے آئیں گے جو تھوڑے مشکل لگیں گے، گھبرانا نہیں۔ اردو کے، عربی کے الفاظ آئیں گے، کوئی انگلش میڈیم سے پڑھا ہے، کوئی ہندی، کوئی مراٹھی، کوئی کسی اور زبان میں سیکھ کے آیا ہے، اب یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دینی اصطلاحات، دینی ٹرمینالوجی جو بھی ہے اس میں کچھ الفاظ عربی کے تو آئیں گے، اب وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا موڑا سمجھ میں نہیں آیا کچھ، فوراً ریجیکٹ کر دیتا ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا کچھ، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی نادانی ہوگی۔ ویسے ہی جیسے آپ کا بچہ میتھ سمجھ میں نہیں آ رہا، فزکس کیمسٹری سمجھ میں نہیں آ رہا، اسکول ہی چھوڑ دیا، چلے گا، آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیٹے محنت کر، ابھی نہیں، تھوڑا تھوڑا کرتے رہے، تیرے کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو بھی بولیے، جو آپ دوسرے کو سمجھاؤ گے وہ اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ اس لیے مشکل الفاظ آئیں گے، ان کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، وہ زندگی کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ بار بار یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں، ریپیٹ نہیں ہوئی، اچانک نیا نیا ہمارے سامنے آ رہا ہے، تھوڑا سا گھبراہٹ ہو سکتی ہے، تھوڑا سا ایسا لگ سکتا ہے کہ تھوڑا ٹف لگ رہا ہے، لیکن بار بار جب یہ الفاظ، ابھی حسنہ کا لفظ ہے، اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، اب اتنی بار آیا سامنے، اسماء حسنہ، اسماء و صفات، اب ذہن میں بیٹھ گیا اسماء و صفات کیا ہے۔ ایسا ایک چیز جب اس میں تکرار ہوتی ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، تو استقرار بھی ہو جاتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے۔ بار بار جو چیز دہرائی جاتی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو آپ کو بس دہرانے تک آپ کو برداشت کرنا ہے اس کو، اس کے بعد آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بھاگیں گے؟ ہاں میں بولا انشاءاللہ بولیں گے ہم لوگ عادی ہو گئے، جیسا پوچھے انشاءاللہ، ہاں بھاگیں گے تو انشاءاللہ بھاگیں گے، خوب بھاگیں گے، ہم حاصل کرنے کے لیے بھاگیں گے، ہے نا، علم سے نہیں بھاگیں گے، کیونکہ بھاگیں گے تو آپ کی اٹینڈنس کم ہو جائے گی۔ اٹینڈنس آپ کو باقی رکھنا ہے، اگر آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے 40% اگر آپ کی اٹینڈنس ہے یا اس سے زیادہ یا اتنی کم سے کم تو آپ امتحان میں بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر 75% یا اس سے زیادہ ہیں تو ہی آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، نہیں تو آپ امتحان میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن سرٹیفکیٹ نہیں۔ سرٹیفکیٹ سے آپ پرائم منسٹر نہیں بن جائیں گے، ڈریے مت، لیکن آپ کے لیے وہ ایک اچیومنٹ ہوگا، پوری دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے لیے اس بات کا بھی ٹیسٹ ہے کہ ہم ایک مقصد پر ٹکے رہ سکتے یا نہیں۔ دنیا میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ انسان ایک مقصد کے اوپر جمع رہ سکے۔ شروع میں جوش میں سب آ جاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، وہ لوگ چھٹ جاتے ہیں جو لمبی دوڑ میں نہیں دوڑ سکتے ہیں، جو ٹیمپرری ایموشنز کے تحت آ جاتے ہیں، اور ہاں دیکھیں گے تو ٹیمپرری دلچسپی رہتی ان کی، لیکن دنیا میں کامیابی کے لیے صرف دلچسپی اور شوق کافی نہیں ہے، نہیں بھی چاہا تو کرنا پڑتا ہے، کسی دن دل نہیں بھی جانے کے لیے بولے گا آپ کا، اس دن جانا وہ آپ کے لیے واقعی وہ کامیابی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں صرف مزہ آ رہا تو کریں گے، ایسے لوگ نہیں کر پاتے کچھ، نہیں دل بول رہا تبھی بھی کریں گے، یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کورس آپ کا ہے، اٹینڈنس کا جو سسٹم آپ کا ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا اچیومنٹ ہے کہ میں پابندی سے گیا، میں نے اٹینڈ کیا، میں نے نوٹس پڑھے، بنائے، یاد کیا، سیکھا، دھیان سے سنا، پھر امتحان تک میں رہا، امتحان میں نے دیا، کامیاب ہوا، سرٹیفکیٹ بھی ملا۔
یہ کسی اور کو دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے آپ کو دکھانے کی چیز ہے کہ اچھا میں کر سکتا ہوں۔ یہ جب یہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اپنے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے، میں کہاں ہوں، میں کسی چیز پر ٹک سکتا کہ نہیں ٹک سکتا، یا میں خالی باتیں کرتا، وقتی جذبات میں بڑی بڑی باتیں کرتا لیکن کر نہیں پاتا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے اس پر کنسسٹنسی کے ساتھ جمے رہ سکتے کہ نہیں، وہ آپ کی اٹینڈنس بتائے گی۔ آپ کو اپنے لیے دیکھنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ تو آج ہم دوسرا قاعدہ اللہ کے ناموں کے بارے میں سیکھیں گے۔ کیا قاعدہ ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے اسماء ہیں وہ اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں۔ آسان زبان میں، اللہ کے جتنے اسماء ہیں وہ نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ وہ خالی نام نہیں ہے، وہ نام ہے، نام میں صفت بھی آتی ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں، نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ اعلام باعتبار دلالتها علی الذات، نام ہیں اللہ کی ذات کی طرف رہنمائی کرنے کے اعتبار سے، واوصاف باعتبار ما دلت علیہ من المعانی، اور اوصاف ہیں، صفات ہیں اس اعتبار سے کہ ان میں جو معنی ہے وہ معنی اس میں دوسرے نام سے الگ ہوتے ہیں۔ ان میں جو بھی معنی آئے گا، سمیع، بصیر، علیم، تو ان معنی کے اعتبار سے وہ اوصاف ہیں، صفات ہیں۔ وَهِيَ بِالْاِعْتِبَارِ الْأَوَّلِ مُتَرَادِفَةٌ لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّى وَاحِدٍ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اس اعتبار سے، اول اعتبار سے وہ مترادفات ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اس لیے کہ سب کے سب ایک ذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو کہ اللہ عز و جل ہے۔ کسی کو بھی آپ سبسٹیٹیوٹ کے طور پر استعمال کریں نام کو، اس سے مراد کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ آپ سمیع کہیں تو کوئی اور، بصیر کہیں تو کوئی اور، ایسا ہے نہیں۔ چاہے سمیع کہیں، بصیر کہیں، علیم کہیں، خبیر کہیں، قدیر کہیں، الحی کہیں، یا جو بھی نام آپ لیں، یہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی بجائے کسی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے۔ ذات کون سی ہوگی اس سے مراد؟ اللہ کی ذات۔ اس سے مراد کون ہوگا؟ تو آپ کسی بھی نام سے پکاریں، کس کو پکار رہے ہیں؟ تو پہلے اعتبار سے کہ وہ اعلام ہیں، کسی بھی نام سے پکاریں وہ ایک ہی ذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ۔ وبالاعتبار الثانی متباینہ لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، دوسرے اعتبار سے یہ الگ ہیں کیونکہ ان میں جو معنی ہیں وہ دوسرے نام سے، ہر نام کا میننگ الگ ہے، اس اعتبار سے وہ الگ الگ ہیں۔ تو نام ایک دوسرے کی بجائے استعمال ہو سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک ذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو سب ایک ہیں، کہ کوئی بھی نام اللہ کا ہو، اس نام سے آپ پکاریں، کس کو پکار رہے ہیں آپ؟ اللہ کو۔ اس اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں، ایک کی بجائے دوسرا آپ کوئی بھی نام استعمال کر سکتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے۔ اعلام ہونے کے اعتبار سے وہ ایک ہی ذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، سب کے سب نام اللہ کے ہیں، لیکن ہر نام کا ایک میننگ ہے جو کہ دوسرے سے الگ ہے۔ الحی کا معنی آپ نے جانا پچھلے درس میں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا، صحیح؟ ہاں نہیں۔ اور العلیم کا معنی ہوتا ہے زندہ، صحیح؟ نہیں۔ تو دونوں کا معنی ایک ہے یا الگ ہے؟ الگ ہے۔ الحی کا معنی ہے زندہ، اور العلیم کا معنی ہے علم والا، جاننے والا۔ تو ان کا اپنا اپنا میننگ ہے، جو دونوں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟
الگ ہیں، تو صفت کے اعتبار سے الگ ہیں، لیکن الحی کسی اور کو پکار رہے ہیں، العلیم کسی اور کو پکار رہے ہیں؟ نہیں، وہ نام سب کے سب کس کے ہیں؟ ایک ذات کے ہیں۔ تو اعلام ہیں اور اوصاف بھی ہیں، اس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اعلام ہونے کے اعتبار سے دو نام ہمارے سامنے ہیں، آج اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ نئے نام ہمارے سامنے ہیں، الغفور، الرحیم۔ الغفور کا کیا معنی ہے؟ بہت مغفرت کرنے والا۔ غافر نہیں، غافر فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کرنے والا، بندے کے گناہوں کو ڈھانپنے والا اپنی رحمت سے، بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹانے والا، معاف کرنے والا۔ غافر، غافر الذنب، گناہوں کی مغفرت کرنے والا۔ سورہ مؤمن کی شروعات میں اللہ نے کہا غافر ہے وہ، یہاں پر غفور کہا گیا فعول کے وزن پر، بہت مغفرت کرنے والا، بہت تو فعول کے وزن پر آتا ہے، اس میں کثرت ہوتی ہے، بہت۔ اسی لیے جاہل جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جاننے والا، بہت جاہل، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اب اس کے حساب سے بتائیے، فعول کے وزن پہ کیا ہوگا؟ ہاں، مجہول نہیں، جہول۔ مجہول تو وہ جس کو ہم نہیں جانتے، جہول یعنی پرلے درجے کا جاہل۔ تو انسان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ انہ کان ظلوما جہولا، انسان کیسا ہے؟ بہت ظالم، بہت جاہل۔ ظالم کی بجائے کیا کہا گیا اس کو؟ ظلوم۔ ظالم بھی کیا ہے؟ ظلم کرنے والا، ظلوم بہت ظلم کرنے والا۔ اللہ کے باب میں ظلم کرتا ہے، بندوں کے باب میں ظلم کرتا ہے، اپنے بارے میں ظلم کرتا ہے، ظلوم۔ جاہل بھی، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ جہولا، جہول، بہت جاہل۔ تو جب اس طرح سے الفاظ آتے ہیں فعول کے وزن پر، تو اس کے معنی میں ہوتا ہے بہت۔ تو اللہ تعالیٰ غافر ہے، مغفرت کرنے والا، فاعل کے وزن پر آتا ہے، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ غفور، غفور بہت مغفرت کرنے والا۔ سال میں کتنی بار غلطی کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں، ایک بار کرتے نا، 14 فروری کو؟ نہیں، کب کرتے ہیں؟ فروری آ رہا بھی ہاں۔ ہر آن ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، تو اللہ کتنی بار معاف کرتا ہے بندوں کو، کتنی بار مغفرت کرتا ہے۔ جب جب بندہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی مغفرت کرتا ہے، کبھی تو اپنی طرف سے کرتا ہے، تو کثرت سے خوب مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے رحیم، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں بھی وہی قوت ہے۔ راحم فاعل کے وزن پر آئے گا، ارحم الراحمین، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ راحم اس کی جمع کیا ہو جاتی ہے؟ راحمون۔ تو راحم رحم کرنے والا، ایکچولی رحم کرنے والا، لیکن یہاں پر رحیم آ رہا ہے، تو فعیل ایسا عربی میں بولا جاتا ہے اس کو، فعلا سے فعیل، فعول، یہ کثرت کے لیے آتا ہے، بہت بہت زیادہ۔ ہم اس میں گہرائی میں نہیں جائیں گے کہ عربی زبان کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے اس میں، لیکن کثرت کے معنی بہت، ہماری موٹی زبان میں کیا ہوگا؟ بہت رحم والا نہیں، بہت رحم والا، رحیم۔ تو اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ سورہ یونس میں اور کئی جگہوں پر، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ کیسا ہے؟ بہت مغفرت کرنے والا، بار بار مغفرت کرنے والا، اور بہت رحم کرنے والا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں بندوں کے لیے رہنمائی کا انتظام کیا، نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، انسان کو وجود دیا، اس کو عقل دی کہ وہ سوچے، زبان دی کہ بولیں، پوچھیں، سیکھیں، سکھائیں، اور جسم دیا کہ وہ اپنے لیے
کوشش کر سکے کھانے پینے کی یا دین پر چلنے کی. اس کے لیے ہوائیں چلائی، اس کے لیے بارش برسائی، زمین سے اگایا اور اس کو وہ سب کچھ عطا کیا. سواریاں اس کو دیں، لباس اس کو دیا، گھر بنانا اس کو سکھایا، راستے اس کے لیے بنائے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سواری کر کے جائے. اس کے لیے سب کچھ عطا کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ بندے نے اللہ کو کچھ دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں دیا تھا. اللہ نے اپنی طرف سے دیا. کیوں دیا اللہ نے؟ رحیم ہے وہ، بہت وہ رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت کی وجہ سے ہم پر بارش برستی ہے. اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے اناج اگتا ہے. پھر نیک بھی کھاتا ہے اور گناہ گار بھی کھاتا ہے. اگر وہ رحم والا نہیں ہوتا تو گناہ گاروں کو کچھ نہیں دیتا. نافرمان مت دو. باپ اور ماں بھی جب ناراض ہو جاتے نہیں دیتے اولاد کو، غصے میں آ کے نہیں دیتا میں، جا. یہ اللہ رب العالمین ماں باپ سے بھی زیادہ رحم والا ہے. وہ گناہ گار بندوں کو بھی عطا کرتا ہے، ان کو بھی سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے، ان کو بھی پانی دیتا ہے، ان کو بھی کھانا دیتا ہے، ان کو بھی موقع دیتا ہے تاکہ آج نہیں تو کل یہ توبہ کر کے آئے. ان کی نیکیاں بھی قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ گار ہے تو اس کی نیکیاں برباد، نہیں، ان کی نیکیاں بھی قبول کرتا رہتا ہے اگر ایمان ہو ان کے پاس تو. بلکہ اس نے قرآن کریم میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تم کو بھلا عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، ایمان لے آؤ. اللہ کو کیا ضرورت ہے تم کو عذاب دینے کی؟ اللہ نے ایسا بتایا ہے. نہیں، اللہ کو عذاب دینا بہت پسند ہے. اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ بھلا تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا؟ کیا کرے گا اللہ عذاب دے کے؟ کیوں دے اللہ تم کو عذاب؟ معلوم ہے کہ یہ مقصود نہیں بذاتی ہی، یہ گناہ کرتا ہے اس لیے عذاب آ رہا ہے. اگر یہ گناہ نہیں کریں تو عذاب کیوں آئے؟ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. تمہاری عملی زندگی میں شکر کا اظہار ہو، اللہ کی نعمتیں لے کے غلط مت کرو. آنکھ ملی غلط استعمال مت کرو، زبان غلط استعمال مت کرو، ہاتھ پاؤں غلط استعمال مت کرو، ناشکری مت کرو. تمہارا غلط عمل ہے، رسپانس اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں غلط ہے، تبھی تو اللہ کی طرف سے سزا آ رہی ہے. اگر تم صحیح طور پر جیو گے اللہ کیوں سزا دے گا تم کو؟ شکر. اعملوا آل داود شکرا. اس لیے شیطان نے کیا کہا تھا؟ وقلیل من عبادی الشکور. اللہ نے کہا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر والے ہیں. اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین. تو اکثروں کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ کی نعمتیں لیں گے کسی اور کے آگے جھکیں گے. اللہ کی نعمتیں لیں گے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے گناہوں میں. اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر والے ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ. مان لو جو اللہ نے کہا مانو. اور کیا کرنا ہے تم کو؟ ایکسیپٹ کر لو، بلیو کرو، اس کو قبول کر لو، اس بات کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، مان لو اس کو. اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا تم کو؟ تو اللہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، وہ رحم والا ہے، معاف کرتا ہے، عطا کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، اپنی طرف سے مغفرت کر دیتا ہے. یہ دو نام اللہ کے ہیں. ایک نام کیا ہے؟ الغفور. اس کا معنی کیا ہے؟ تھوڑی الغفور کا معنی کیا ہے؟ بہت مغفرت کرنے والا. اور الرحیم کا بہت رحم کرنے والا. دونوں کا میننگ سیم ہے کہ الگ ہے؟ ایک ہے نا؟ نہیں، ہر نام کا اپنا ایک معنی ہے. تو ہر نام کا ایک میننگ ہے. کوئی نام اللہ کا میننگ لیس ہے؟ کیوں نہیں؟ میننگ لیس کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہر لفظ کا کچھ معنی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے معانی ہیں، ان کے معانی میں حسن ہے، اچھا میننگ ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھائی کا پہلو اس میں ہے. کوئی نام ایسا نہیں کہ جس میں اچھائی نہ ہو. خوبی، خیر، بھلائی اس کے اندر ہے، کچھ نہ کچھ بھلائی ہے. عیب اور نقص اس میں نہیں ہے. یہ پہلا قاعدہ ہم سیکھ چکے ہیں. تو اب یہ دو نام ہیں، ایک نام ہوا الغفور اور دوسرا نام الرحیم. اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے، ٹھیک؟ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے جتنے نام ہیں
وہ اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ اعلام. اعلام علم کی جمع ہے. علم عین لام میم. علم کا مطلب ہوتا ہے نام. اس کو ایک اعتبار سے ہمارا یعنی لیبل بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام ہے اس کا. دنیا میں نام ہوتا ہے کسی کا نام. اچھا، علیم کا معنی کیا ہے؟ علم والا. رحیم کا معنی رحم کرنے والا. اور غفور کا معنی مغفرت کرنے والا. دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کا نام رحیم ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ظلم کرنے والا ہو، رحم نہیں کرتا ہو؟ ایسا. کسی کا نام عادل ہوگا، حکیم ہوگا، لیکن وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوگا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا لیبل، اس کا نام کیا ہے؟ حکیم، علیم. کیا یہ ممکن ہے کسی کا نام سمیع ہو اور وہ بہرا ہو سکتا ہے نا. اس کا نام کیا ہے؟ سمیع. بھائی کو آج کل سننے نہیں آ رہا. نام کیا ہے اس کا؟ سمیع. سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننے والا. بصیر کسی کا نام ہو اور وہ اندھا ہو جائے یا پیدائشی اندھا ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ تو چونکہ وہ اندھا ہے اس کا نام بدل دیں گے. بولے اندھا ہے اس کا نام بصیر کیسا رکھ سکتے؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا بدل دیتے نا نام. اگر کوئی انسان اندھا ہو اور اس کا نام بصیر رکھ دیے دادا جان نے، تو کیا بعد میں جا کے بدلیں گے چونکہ اندھا ہے اس کا نام بصیر کیسے رکھتے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. کسی کا نام صالح ہے، اٹھتے بیٹھتے غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے وہ، تو کیا اس کا نام بدل دیا جاتا ہے؟ نہیں، نام نام ہی رہتا ہے. معلوم ہے کہ دنیا میں مخلوقات میں ایسا ہوتا ہے، بندوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا نام ایک ہوتا ہے اور کام ایک ہوتا ہے. وہ اپنے نام کے مطابق نہیں ہوتے. ان کی وہ نام جو صفت ظاہر کر رہا ہے، صالح، علیم، حکیم، سمیع، بصیر، بعض اوقات وہ صفت یا تو کمال درجے میں ان میں نہیں ہوتی ہے یا تو سرے سے نہیں ہوتی ہے. تو ان کا نام تو ہوتا ہے لیکن ان کے اندر اس نام کی صفات نہیں ہوتی ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے. کیا اللہ کا معاملہ ایسا ہے؟ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں جو صفت، ان ناموں سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کمال درجے میں اس صفت سے متصف ہے. علیم اگر اس کا نام ہے تو صرف نام نہیں ہے کہ نام تو ہے لیکن علم نہیں ہے، ایسا ہے؟ نعوذ باللہ. علیم اگر اس کا نام ہے تو اس کے نام سے ظاہر ہونے والی صفت کمال درجے میں اس کے پاس ہے، اس صفت سے وہ متصف ہے. حکیم اس کا نام ہے تو وہ حکمت کمال درجے میں حکمت سے متصف ہے. متصف کا مطلب اس کی صفت ہے. رحیم لیکن رحم کرنے والا نہیں، ایسا ہے؟ نہیں. غفور مغفرت کرنے والا. تو جو معنی اس نام سے ظاہر ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کا نام ہے، صرف نام نہیں ہے. اچھا سا نام رکھ لیا، دنیا میں ہوتا ہے ایسا. اچھا سا نام کوئی رکھ لیتا ہے، مول صاحب ایسا نام بتائیے جو کسی کا نام اور بہت اچھا ہو، زبردست ایک دم. بچہ پیدا ہوا گھر میں تو کیا بولتا ہے آدمی؟ عالم صاحب سے پوچھتا کہ ایسا نام دیجئے جو بہت اچھا ہو اور کسی کا نہ ہو. تو عالم صاحب کوئی اچھا سا نام بتاتے ہیں. لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ بچہ اس نام کے مطابق ہو؟ بعد میں بڑا ہو کے بھی نہیں ہوتا ہے. بچے کا نام رکھ دی علیم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ابا کا نام کیا ہے، اس کو خود کا نام نہیں معلوم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ علیم یعنی کیا مطلب ہے؟ علم والا. لیکن اس بچے کو معلوم ہے، اس کو دیکھ تیرا نام علیم ہے، ہاں تیرے کو معلوم نا تیرا نام کیا ہے؟ بولتا ہاں ابا. بولتا ہو عقیقے کے دن بولتا کیا ہو؟ نہیں، اس کو نہیں معلوم میرا نام کیا ہے، باپ میرا کون ہے، ماں میری کون ہے، دادا نانا نہیں معلوم، گھر ہمارا ایڈریس کیا ہے پوچھے تو بولتا ہو ڈاکٹر کو؟ نہیں، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن نام اس کا کیا ہے؟ علیم ہے. اس کا نام رکھ دیا قوی. قوی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، پاورفل، قوت والا.
لیکن وہ اتنا فرجائل ہے، اتنا کمزور ہے کہ گر جائے تو مر جائے، اتنا کمزور بچہ ہے وہ، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ قوی ہے۔ تو نام بس ہمارا جو ہوتا ہے وہ بس نام ہوتا ہے، بندوں کا کیا ہوتا ہے؟ خالی اس کے اوپر ایک لیبل کی طرح ہوتا ہے، بس وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ڈیفرینشیٹ ہو جائے، اس کو پہچانا جائے۔ احمد آیا، زید آیا، عمر آیا، فلاں آیا، وہ بس نام ہوتا ہے، لیکن وہ اس نام کے مطابق ہو ضروری نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں، ٹھہرو ذرا تھوڑا بڑا ہونے دو، اس کے بعد دیکھیں گے اس کی صفت کیا، اس کے حساب سے اس کا نام رکھیں گے اور عقیقہ کریں گے۔ ایسا کرتے؟ تب تک کہ وہ A2 B2 میں چل رہا ہو تب تک نام ہی نہیں رکھے۔ ایسا کرتے بچے کا؟ نہیں، اس کی صفات سے اس کا لینا دینا کچھ بھی ہوتا نہیں، بس وہ ایک لیبل کی طرح اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ صرف نام نہیں ہیں، وہ نام بھی ہیں، اور ہر نام سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عین اس صفت سے متصف ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب دو صفات ہم دیکھیں گے، دو نام ہم دیکھیں گے، الغفور اور الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ الغفور بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، یہ دونوں نام اللہ کے ہیں، الغفور الرحیم۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ غفور سے کیا صفت ظاہر ہوتی ہے؟ غفور سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مغفرت کرنے والا، اور رحیم سے رحمت والا، رحم کرنے والا۔ تو مغفرت والا، رحم والا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاں نام ذکر کیے وہاں اللہ کی صفات بھی ذکر کی ہیں۔ کیسے؟ سورہ کہف میں، سورہ کہف آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اب آپ دیکھیں گے الغفور اور رحیم آ رہا ہے، تو الغفور کو اللہ نے ویسے ہی رکھا، تمہارا رب الغفور ہے، لیکن آگے کیا کہا؟ الرحیم نہیں کہا، کیا کہا؟ ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ ذو کا مطلب والا، تمہارا رب غفور ہے، رحمت والا ہے۔ تو اب رحیم کی بجائے کیا رکھ دیا یہاں پر؟ رحمت والا۔ تو معلوم ہے کہ اس کا نام رحیم ہے اور وہ رحمت والا بھی ہے، نام بھی اس کا کیا ہے؟ رحیم، لیکن صرف نام نہیں ہے بلکہ اللہ رحمت والا ہے بھی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فصلت میں، حامیم السجدہ جس کو ہم کہتے ہیں، دو نام ہیں اس کے، سورہ فصلت آیت نمبر 43 اللہ فرماتا ہے ان ربک لذو مغفرۃ، تمہارا رب یقیناً مغفرت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے غفور کو کیسا بیان کیا؟ وہ غفور ہیں، دوسرے انداز میں بیان کیا، بطور وصف بیان کیا، بطور اسم نہیں، بطور نام نہیں ذکر کیا، بطور صفت ذکر کیا کہ تمہارا رب بڑا مغفرت والا ہے۔ تو معلوم ہے کہ خالی نام غفور نہیں ہے، رحمت مغفرت والا بھی ہے، خالی نام رحیم نہیں ہے، رحمت والا بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جتنے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ صرف نام نہیں ہیں، وہ صرف اعلام نہیں ہیں۔ علم جس کو کہتے ہیں پہچان کے لیے ہوتا ہے، اس پہ لیبل لگتا ہے، ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک نام ہوتا ہے۔ اللہ کے بھی نام ہیں، لیکن لوگوں میں، بندوں میں اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ بندوں کا نام تو ہوتا ہے لیکن اس کے حساب سے ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو بھی نام ہے اللہ اس نام کے مطابق ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ نام بھی ہیں، اور اس سے جو ظاہر ہونے والی صفت ہے اللہ تعالیٰ اس صفت والا بھی ہے، وہ خالی نام نہیں جیسا ہمارا ہے۔ ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے؟ نام تو بہت زبردست ہوتا ہے لیکن ہم ویسے ہوتے ہیں، بعض اوقات آدمی کا نام احمد ہوتا ہے، اللہ کی حمد کرنے والا، بہت زیادہ حمد کرنے والا ہے۔ احمد کا مطلب کیا؟ اللہ کی بہت زیادہ حمد، تعریف بیان کرنے والا ہے۔
لیکن وہ ذکر کیا کرے اللہ کا، حمد کیا کرے، نماز بھی نہیں پڑھتا. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی کا نام احمد ہے لیکن سرے سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا. ذکر تو کیا، نماز بھی نہیں پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتا ہو. تو نام لیکن کیا ہے اس کا، خوب اللہ کی حمد بیان کرنے والا، لیکن بہت ممکن ہے اس کی زبان سے لوگوں کے لیے پھول جھڑتے ہوں. سمجھ رہے ہیں کیا بول رہا ہوں؟ بہت لیٹ سمجھا. گالیاں دیتا اللہ کی حمد نہیں کرتا ہو، شکایت کرتا ہو اللہ کی. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو ماں باپ نے رکھ دیا تھا نام اس کا، ویسا نکلا نہیں، وہ نکلا نہیں، وہ کچھ اور ہی نکل گیا. اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے، وہ شکایت کرتا اللہ نے کیا دیا مجھ کو. ایسا ہو سکتا ہے. اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے بلکہ گناہ کی باتیں کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، اور اس طرح سے برائیاں زبان سے ہوتی ہیں اس کی. تو ضروری نہیں کہ اس کا نام بھی ہو اس کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی ویسی بنایا، جو نام آپ کو دیا آپ اس کے مطابق ہیں. تو یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما اسماء غیرہ، شرح القواعد المثلیٰ میں صفحہ نمبر 49-50 میں یہ بات کہتے ہیں، اما اسماء غیرہ فالاصل فیہا انہا اعلام فقط ولا تدل علی وصف. بندوں کے، اللہ کے علاوہ جو ہیں بندوں کے بارے میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ ان کا نام خالی نام ہوتا ہے، اس سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ان میں ہو، ان میں وہ نہیں ہوتی عموماً. انہا اعلام فقط ولا تدل علی وصف. جیسے آپ کسی سے پوچھے آپ کا نام، آپ سے ملے ریلوے اسٹیشن پہ اور آپ پوچھے آپ کا نام کیا ہے، غفور یا رحیم، تو آپ بولے ماشاء اللہ آپ بہت رحم کرنے والے لگتے ہیں مجھ کو. اور کیوں؟ تو آپ کا نام رحیم ہے. تھوڑی دیر بعد بیٹھ کے خود کھانا کھا رہا، آپ کو نہیں دے رہا، آپ بولے بہت بھوک لگ رہی مجھ کو، تو بیچ میں کیا کر دیا، کرٹن ڈال دیا اپنا، خود کھا رہا اکیلا، رحم نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا؟ تو آپ کسی کا نام سن کے یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ وہ اس کے نام کے مطابق ہے. نہیں، بائی ڈیفالٹ بندوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پکڑ کے چلتے ہیں یہ خالی نام ہے اس کا نام سن کے خوش ہوتے. ہاں، کسی کا نام اگر سخی رکھ دیا اس کے ابا نے، تو آپ کیا سوچتے اس سے مل کے، آج کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے اس سے اپنے کو، سوچتے آپ ایسا؟ نہیں، کہ چونکہ یہ سخی ہے تو ہم اس سے ملیں گے تو کیا ہوگا، اس کی سخاوت کا اظہار ہوگا، ہم کو کچھ عطا کرے گا. بولے کہ بھائی پریشان مت، تو میرا خالی نام ہے سخی، وہ غلطی سے رکھ دیے میرے ابا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہوتا تو بھی نہیں دیتا میں. تو اس کا نام سخی ہے لیکن وہ سخی نہیں ہے. تو ہم لوگوں کا نام سن کے فوراً یہ کنکلوڈ کرتے کیا کہ یہ نام اس کا ایسا ہے تو یہ ایسا ہوگا. کسی کا نام علیم رکھ دیا، کسی نے حکیم رکھ دیا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، بولے کیوں؟ بولے آپ کا نام علیم ہے نا، تو آپ بہت علم والے ہیں. بولے عالم کے پاس جا، میرے پاس جواب نہیں ہے، میرا صرف نام علیم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ میرے پاس علم بھی ہے، یہ بندوں کا حال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما اسماء غیرہ فالاصل فیہا انہا اعلام فقط، وہ صرف نام ہے، ولا تدل علی وصف، ضروری نہیں کہ اس کے اندر وہ وصف بھی موجود ہو. ان کے ناموں سے یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ جو ان کا نام ہے ان کے اندر وہ صفت بھی ہو. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاملہ الگ ہے. اللہ کا تو معاملہ ہے ہی ہے، بندوں میں اگر کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے نام کے مطابق ہو تو کون سی شخصیت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہتے ہیں فَأَسْمَاءُ الرَّسُولِ علیہ الصلاۃ والسلام اعلام و اوصاف. جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، آپ کے جتنے نام ہیں وہ نام بھی ہیں اور آپ ان صفات کے مطابق بھی ہیں. لأن محمدًا علیہ الصلاۃ والسلام سمی بذلک لکثرت محامدہ او لکثرت خصالہ الحمیدہ. آپ کا نام محمد اگر ہے، محمد کا معنی کیا ہے؟ بہت تعریف کے
لائق، جس کے اندر بہت ساری ایسی صفات ہوں جو تعریف کے لائق ہوں. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں؟ اللہ نے آپ کی تعریف کی قرآن میں، اللہ کے نیک بندوں میں سے اور سارے بندوں میں سب سے اعلیٰ بندے اگر کوئی ہیں تو کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا، آپ کے تذکرے کو بلند کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے عین مطابق تھے، خوبیوں والے، اتنی خوبیوں والے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کا اعتراف کرتے تھے. نبوت سے پہلے سب آپ کو مانتے تھے، کسی نے آپ پہ کرٹیسزم کچھ کیا نہیں. بعد میں ناراض ہو کے چونکہ ان کے دین کے خلاف آپ کی دعوت تھی پھر آپ کے بارے میں غلط باتیں بولتے تھے، ورنہ نہیں، اس سے پہلے آپ کو وہ لوگ ماننے والے لوگ تھے. کہتے ہیں کہ سمیٰ بذلک لکثرت محامدہ او لکثرت خصالہ الحمیدہ. وأحمد آپ کا نام ایک اور کیا ہے محمد کے علاوہ؟ احمد. وأحمد لأنہ احمد الناس لعز وجل. احمد آپ کا نام ہے اس اعتبار سے کہ آپ سارے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں. وَأَحْمَدُ مَنْ يَحْمَدُهُ النَّاسِ. اور اس اعتبار سے بھی کہ لوگ آپ کی خوب تعریف کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ واقعی انصاف کے ساتھ جس نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا، غیر مسلموں نے، لمبی لسٹ ہے اس کی، انہوں نے خود آپ کی تعریف بیان کی. جن میں سے آپ دیکھیے مائیکل ہارٹ نے جب کتاب لکھی The 100 ایسے لوگ جنہوں نے تاریخ میں بہت اثر ڈالا، ہسٹری کو چینج کیا، انسانی دھارے کو، بہاؤ کو، سماج کو بدل دیا ایک دم. سب سے زیادہ انفلوئنس جن کی وجہ سے پورا سماج ہوا، انسانی ہسٹری ہوئی، انسانی دنیا ہوئی، پورا دور اس کے بعد کا بدل گیا. نمبر 1 پہ کس کو رکھا؟ نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور بتا کہ آپ کی واحد شخصیت ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں لیول پر، سماجی اور مذہبی دونوں لیول پر کمال درجے میں آپ کو کامیابی ملی، سکسیسفل شخصیت. ایسا کوئی دوسرا نہیں بولتا ہو. اور پبلک نے ریجیکٹ نہیں کیا اس کتاب کو، اچھی جو ہے وہ بیسٹ سیلرز میں سے ہے، مشہور کتاب ہے وہ. تو انہیں لوگوں نے قبول کیا اس کو، پڑھا لکھا طبقہ اس نے قبول کیا اس کو. تو لکھا ہے کہ نہیں، لیکن قبول کیا کا مطلب یہ کتاب، مطلب لوگوں نے اس بات کو مانا. حالانکہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رکھا اس نے، پہلے کس کو رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ تعریف کے لائق ہیں کہ آپ کے بارے میں انصاف کے ساتھ پڑھنے والا بھی آپ کی تعریف کرے گا. تو ایک شخصیت ہو سکتی ہے بندوں میں، ورنہ بیسیکلی سارے بندے کیسے رہتے؟ خالی ان کے نام رہتے، اس کے مطابق وہ نہیں رہتے. اگر بندوں میں کوئی ہو سکتا ہے تو کون ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ خود آپ نے فرمایا، دیکھیے آپ کے نام کیا کیا ہے. ضمن یہ باتیں آ رہی آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، وہ پہلے جو پڑھے اتنا ہی ہے بس، اور آگے آئے گا بتاؤں گا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. کتنے؟ انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. اب یہ نام یاد رکھیں کون کون سے نام ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں. امتحان میں آ بھی سکتا نا، کبھی نہیں بھی آ سکتا. میں محمد ہوں، محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کے لائق، جو خود تعریف کے لائق ہو. وہ احمد، احمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کرنے والا، دوسروں سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا. تو خود تعریف کے لائق محمد اور اللہ کی تعریف کرنے والا احمد. یاد رہے گا یہ؟ ٹھیک ہے. تو کیا آپ واقعی سے تھے؟ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہر حال میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، کھاتے پیتے لباس پہنتے. اب کتنی دعائیں آپ دیکھیں مسنون دعاؤں میں، الحمدللہ 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 آپ کو ملے گا. پھر قیامت کے دن جب سفارش کے لیے آپ جائیں گے بندوں کی، سارے نبیوں کے پاس لوگ آئیں گے، سارے نبی آگے آگے بھیجتے بھیجتے اینڈ میں کدھر آئیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پھر آپ جا کے آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا اور آپ سجدے میں گر جائیں گے اور خوب حمد اللہ کی کریں گے. وہ حمد کی توفیق بھی اللہ دے گا آپ کو اللہ سکھائے گا کیسے حمد کرنا ہے. وہاں بھی آپ حمد کریں گے، حشر کے میدان میں بھی
جبکہ سب پریشان ہوں گے. تو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا بندہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو نام ہوئے. پھر کہا وَأَنَا الْمَاحِي، وَأَنَا الْمَاحِي، محو کرنے والا، مٹانے والا. ماحی کس کو کہتے ہیں؟ محو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، اریز. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، وہ کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. پورے عرب سے کفر کو مٹا دیا آپ نے. کتنے سالوں میں؟ 230. کتنے سالوں میں؟ اتنا کم ٹائم ہے. 23 سالوں میں. کہ جیسے آپ نبی بنے، گویا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ شادی کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ پورے عرب سے کفر مٹ گیا تھا. سوچئے 23 سال کا ہو گیا بچہ، ابھی شادی بھی نہیں اس کی، لیکن پورے عرب میں جب وہ پیدا ہوا تھا پورا عرب کفر اور شرک میں پڑا ہوا تھا. ظلم، زیادتی، بچوں کو دفنانا سے لے کے ہر قسم کا سود، زنا، قتل، جنگیں، سب، اور جہالت نمبر 1 پر. ایک دم پورا سماج بگاڑ میں تھا. لیکن وہ بچہ بس 23 سال کا ہوا اور دنیا بدل گئی پوری. پورا عرب توحید والا، ہاں، حق پہ چلنے والا، عدل و انصاف والا، عورت کے حقوق، زنا ختم، اور ساری اخلاق اور نگاہیں جھکی ہوئی. پوری دنیا بدل گئی پیدا ہونے سے لے کے صرف 23 سال کا ہونے تک. سوچیے اتنے کم ٹائم میں پورا اتنا بڑا چینج آیا ہے. یہ اپنی ذات میں خود ایک بڑی چیز ہے، میراکلس چیز بول سکتے اس کو آپ. اس کو ایزی نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے یہ. تو انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر. الماحی ایک نام ہے آپ کا. وانا الحاشر، اور ایک نام، چوتھا نام کیا ہے؟ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میم کے زیر کے ساتھ میں، قدمیہ نہیں، قدمی، کہ میں حاشر ہوں جس کے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. ایک اور روایت میں ہے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، میں حاشر ہوں. حشر سے اس کا تعلق ہے، حاشر جمع کرنے والا، جس کے بعد لوگ حشر میں جمع ہوں گے. سب سے پہلے زمین پھٹے گی تو کون نکلے گا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے. حدیث میں بھی اس بارے میں آیا ہے. جیسے حدیث میں انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلا شخص جس کے لیے زمین پھٹ کے وہ اس سے باہر نکلے گا. یعنی سب قبروں سے باہر نکلیں گے نا قیامت کے دن. وَإِذَا الْقُبُورُ کیا بُعْثِرَتْ، قبریں سب کے سب جو ہے اس میں سے قبریں شق ہو کے اس میں سے لوگ باہر آئیں گے زندہ ہو کے. تو پہلا کون ہوگا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سارے حشر میں جمع ہونے والے آپ کے بعد ہوں گے. تو الحاشر کا یہ معنی ہے جو حدیث میں آیا ہے. اور پانچواں کیا ہے؟ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، عین الف قاف با، انا العاقب. اور حدیث میں ہے والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. عاقب کا مطلب عاقب سے ہے، پیچھے، بعد والا. تو کہا کہ میں عاقب ہوں، سب کے بعد آنے والا، خاتم النبیین الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں، سب کے پیچھے میں ہوں، میرے پیچھے کوئی. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، پھر کیا؟ وہ نئے نبی نہیں ہیں، پہلے آ کے گئے ہیں، بچا ہوا کام کرنے کے لیے آنے والے ہیں. تو آپ سب سے آخر میں نبی بنایا گیا، کس کو؟ نبی بنا کر بھیجا گیا، کس کو؟ خاتم النبیین، جس کے بعد نیا نبی نہیں ہے. کہ میں کیا ہوں؟ خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی. انہ لا نبی بعدی، حدیث میں کیا آیا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی نیا نبی نہیں آئے گا. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے آپ سے نبی تھے، اللہ نے زندہ اٹھا لیا، پھر ان کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ، اور آ کے وہ کس کو قتل کریں گے؟ دجال کو. تو یہ 5 نام ہیں، محمد، احمد، اس کے بعد الماحی، الحاشر، اور 5واں العاقب.
محمد کا معنی یاد رکھیے، اس کو 5 نام یاد رہنا چاہیے. ہمارے نبی کے بارے میں کسی کو بتا سکتے آپ بیٹھ کے، پورا 1 گھنٹہ تک سمجھا سکتے پبلک کو آپ کہ ہمارے نبی کیسے تھے. یہ نام ہے دیکھو ہمارے نبی کے. نمبر 1 نام کیا ہے؟ محمد. دوسرا نام احمد. تیسرا نام ماہی کا مطلب مٹانے والا. کس کو؟ کفر کو مٹانے والا. چوتھا حاشر، یعنی باقی سب جن کے بعد حشر میں ہوں گے. سب سے پہلے زمین سے کون آئے گا اپنی قبر سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب بعد میں. اور نمبر 5 عاقب. عاقب یعنی جس کے بعد نبی ہوں گے نہیں، جو سب کے بعد ہے، جو سب کے بعد ہے، یعنی سارے نبیوں کے بعد جو ہیں آخری نبی، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں. تو یہ بخاری میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3532 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل میں حدیث نمبر 4342. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو یاد رہے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ اب دوسرا قاعدہ کیا بتائیں گے؟ اب وہ گیا پہلا وہ اچھے ہیں. اس کے بعد دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ کیا ہیں؟ اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں. اعلام کا مطلب نام اور اوصاف کا مطلب صفات. تو اللہ کا معاملہ بندوں کی طرح ہے کہ ان کا صرف نام ہوتا ہے لیکن ان نام کے مطابق نہیں ہوتے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام ہے اس نام سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے اللہ کی وہ صفات ہے. چاہے علیم ہو، حکیم ہو، خبیر ہو، رحیم ہو، غفور ہو، قوی ہو، جتنے نام اللہ کے ہیں وہ نام سب کیا ہیں؟ نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. 2 فرقے ہیں جنہوں نے ان دونوں میں سے ایک کا یا دونوں کا انکار کیا. جہمیہ نے اللہ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا انکار کر دیا. اس کا نام کیا ہے؟ فرقہ کون سا ہے؟ جہمیہ. جہمیہ ناموں کا بھی انکار اور صفات کا بھی انکار. اور معتزلہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام تو قبول کیے لیکن ان سے ظاہر ہونے والی صفات کا انکار کر دیا. بولے خالی نام ہی بس، صفات نہیں ہے اس میں. یہ ماننا کیوں ضروری ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو منوایا جا رہا ہے آپ سے، یہ جو عقیدہ ہم رکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم سے پہلے 2 فرقے آ چکے ہیں. ایک نے اللہ کے ناموں کا بھی انکار کیا اور ناموں سے ظاہر ہونے والی صفات کا بھی انکار کیا. یہ کون ہے؟ جہمیہ نے نام بھی اور صفات بھی دونوں. وہ کون سا فرقہ ہے؟ جہمیہ. دوسرا جس نے نام تو قبول کیے لیکن ان سے ظاہر ہونے والی صفات کا انکار کیا، وہ کون سا فرقہ ہے؟ معتزلہ. ناموں کا انکار نہیں کیا انہوں نے لیکن کہا ان سے کوئی صفت ظاہر نہیں ہوتی، خالی نام ہے بس، اللہ کے نام ہے. تو اس طرح سے اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اگلا کوئی ہم لوگ ایڈوانس کورس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس بارے میں تفصیلات کیا ہے، کیوں ایسا کیا انہوں نے بیچاروں نے. تو وہ بعد میں ہم کبھی دیکھیں گے. لیکن اتنا ہم کو یاد رکھنا ہے. تو ہم کو دونوں جگہ جانا ہے، جا کے دیکھنا ہے تھوڑا نہیں. ہم کو کون سے راستے پر چلنا ہے؟ سلف کے راستے پر، جو اللہ کے اسماء کو بھی قبول کرتے ہیں اور ان سے ظاہر ہونے والی صفات کو بھی قبول کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسماء اللہ اعلام و اوصاف. آپ کے نوٹس میں ہے یہ، وَأَنَّهَا بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ مُتَرَادِفَةٌ وَعَلَى الْمَعَانِ مُتَبَايِنَةٌ. سارے کے سارے نام اللہ کی ذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. کسی بھی نام سے پکارو، آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ یہ نہیں بول سکتے الرحمن کو تو کس کو پکارتا؟ رحمان کو. اچھا میں رحیم کو پکارتا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. یعنی وہ رحمان کو پکار رہا، یہ رحیم کو پکار رہا. میرے ابا تو سمیع کو پکارتے تھے. تو کیا الگ الگ کو پکار رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تم کسی بھی نام سے پکارو،
اللہ کے تو بہت سے نام ہیں، سب کے سب اچھے ہیں. یعنی تم رحمان کہہ کے پکارو گے تو کس کو پکار رہے ہو؟ اللہ ہی کو. اور اللہ کہہ کے پکارے تو بھی کس کو پکار رہے ہو؟ اللہ ہی کو. تو سارے نام الگ الگ ہیں لیکن وہ ایک ہی ذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ. لیکن کیا سب کا میننگ ایک ہے؟ نہیں، سب کا میننگ الگ الگ ہے. تو میننگ کے اعتبار سے الگ ہیں لیکن کس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس اعتبار سے الگ. تو رحمان کو پکارتا میں رحیم کو، ایسا نہیں ہے، وہ سب ایک کو ہی ہے. تو اس اعتبار سے سب ایک ہیں کہ وہ ایک ذات کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، لیکن میننگ ان کے سب کے کیا ہیں؟ ہر ایک کے الگ ہیں. تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جب بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید کا ایک واقعہ لمبا ہے سورہ تحریم میں اور کئی مثالیں دی جا سکتی، میں یہ مثال دے رہا ہوں. تو بیویاں چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ گزاریں، فلاں جگہ نہیں جائیں، ہمارے پاس آئیں. تو انہوں نے ترکیب کوئی کی شہد کے اعتبار سے، اور لمبا قصہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا پروگرام کیا تھا تاکہ آپ ان کے پاس وقت گزاریں. تو آپ نے بتایا. تو بیوی نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو بہت سیکریٹ پلاننگ تھی ہماری. بیویاں بہت محبت کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ محبت تھی جو بعض اوقات انسان کو ایسا کچھ کرنے والا بناتا ہے کہ شوہر ہماری طرف رہے. تو انہوں نے ترکیب کچھ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ترکیب کیا کر دی، ان کی بتا دی کہ آپ کے پیچھے کیا پلاننگ ہوئی تھی. تو آپ نے جب بتایا تو اللہ نے اس کو ذکر کیا قرآن میں سورہ تحریم میں، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو بتایا ایسا ایسا تم لوگوں نے کیا تھا، تو بیوی نے کیا کہا؟ من انبأک ھذا، آپ کو بتایا کون؟ یہ جو ہمارا سیکرٹ جو معاملہ تھا جو کس کو بھی نہیں معلوم، یہ پورے مدینہ میں کوئی نہیں جانتا، دو لوگوں کے سوا، دو بیویوں کے سوا، آپ کو بتایا کون یہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم و خبیر نے بتایا ہے. نام لیا اللہ کا. تو یہاں کیا نام لیا؟ العلیم الخبیر. مراد کون ہے؟ نہیں اللہ نہیں، کوئی تو دوسرا علیم خبیر ایسا ہوتا. مراد کون ہے؟ تو اب اللہ کہیں، علیم کہیں، خبیر کہیں، کوئی بھی نام لیں اللہ کا، مراد کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اللہ نام کی بجائے اگر آپ کوئی نام لیتے ہیں اس سے بھی مراد کون ہوگا؟ اگرچہ وہ نام الگ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، لیکن مراد اس سے کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے علاوہ نام لیے تو کوئی اور، اللہ نام لیے تو اللہ. نہیں، سارے نام کس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ اللہ کے نام اللہ ہی کی طرف. اب ادھر مت جائیے، وشنو آنے والا ہے وہ آگے، ابھی جلدی چھیڑ رہا ہوں نہیں، حالانکہ مجھ کو بے چینی ہو رہی اس کو لیکن اس کا وقت ہے، تب ہم جا کے ہاں جب الحاد پہ ہم آئیں گے تب اس کو تفصیل سے مینی خدا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو فلما نبأها به قالت من انبأك هذا، کہ جب نبی نے اپنی بیوی کو بتا دیا، وہ چھپی ہوئی بات بتا دی، تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ تو آپ نے کہا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم و خبیر نے خبر دی ہے. تو یہاں اللہ کا نام لیے بغیر آپ نے جو نام ذکر کیے دوسرے نام، علم والا، خبر رکھنے والا، کیونکہ یہاں وہی مناسب ہے، اس کو سب معلوم ہے، ہر چیز کی خبر ہے اس کو. تم چپکے چپکے پلاٹنگ کیے، چپکے چپکے تم نے پروگرام بنایا، لیکن مجھ کو نہیں معلوم. کس کو معلوم ہے؟ العلیم و خبیر کو. جو نام اللہ کے آتے ہیں وہ سیاق میں وہی نام مناسب ہوتا ہے. تو یعنی کہ رحمان نے خبر دی، یہاں کیا کہا؟ اس نے خبر دی جو کیسا ہے؟ علیم ہے اور خبیر ہے. تو یہاں نام بھی مراد ہے اور معنی بھی، صفت بھی مراد ہے. یہاں پہ وہ اللہ جو علم والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، اسے کوئی خبر چھپی ہوئی نہیں ہے.
اور جو بندوں کو اپنے نبیوں کو خبر دیتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ نام ذکر نہیں کیا تو کیا کہیں گے؟ اللہ نام لے نہیں آیا اس لیے اللہ نہیں ہے، یہ مراد کیا ہوگا؟ اللہ ہی۔ یہ اچھے سے سمجھ لیں کہ چاہے کوئی بھی نام ہو، مراد کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ اعلام ہیں، لیکن ان میں جو صفت ظاہر ہوتی ہے وہ صفت بھی اللہ کی صفات میں سے ہے۔ وقت ہو گیا یا باقی ہے؟ کتنا شروع کی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ ہاں، بس انشاءاللہ ہم اس کو بچا ہوا حصہ آگے کریں گے، ورنہ ہم کو 1.5 گھنٹہ اور لگے گا۔ بھوک تو لگی ہوگی آپ لوگوں کو، ہاں انشاءاللہ۔ آئندہ ہفتے ہم دیکھیں گے الدہر اللہ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں، اس کو بہت تفصیل سے ہم کو دیکھنا ہے، ابھی وہ مناسب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم دیکھیں گے اس کو، آنے والے درس میں۔ تو یہاں آپ دیکھیں آج ہم نے کیا سیکھا، یاد رکھیں گے اس کو، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے نام اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی، یعنی نام بھی ہے اور صفات بھی، خالی نام نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام جو ہوتا ہے اس میں صفت بھی ہوتی ہے، تو نام بھی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ صفت ہے نام نہیں، نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے عین مطابق ہے، جو صفات اس سے ظاہر ہوتی ہے اس سے متصف ہے۔ بندوں میں اگر کوئی ہو سکتا ہے اپنے ناموں کے مطابق تو کون ہے؟ وہ 5 نام کیا تھے؟ محمد، احمد، الماحی، الحاشر اور العاقب۔ اس کو یاد رکھیے، کام آئے گا یہ۔ تو یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اللہ کے کسی بھی نام سے اللہ کو پکاریں، ہم کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ہی کو، اس سے اللہ ہی کی ذات مراد ہوتی ہے۔ مزید ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا دہر اللہ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں، اس کو آنے والے درس میں تفصیل سے ہم دیکھیں گے، اور اس میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ دلائل کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اور کیسے غلط فہمی کی وجہ سے غلطی انسان کر سکتا ہے سمجھنے میں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت دے، اور ہم کو جمع ہونے کی اسی طرح سے توفیق عطا فرمائیں، اور دین کے لیے پابندی سے جمے رہنا اور لگے رہنا، اس میں یہی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ 4 دن کا جوش، اس کے بعد بے ہوش، ایسا نہیں کرنا، بلکہ علم کے لیے مسلسل آنا یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔